السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہماری کلاس فورتھ ہے، یعنی چوتھی کلاس ہم لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ پہلی تین کلاسوں میں سے پہلی کلاس میں ہم نے آپ کو جو ہے کہ 29 حرف کے ادا کرنے کے طریقے بتائے تھے۔ دوسری کلاس میں ہم نے آپ کو نقطوں کی پہچان بتائی تھی، اور تیسری کلاس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب حرف الگ الگ طریقے سے پڑھے جاتے ہیں تو وہ کس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں۔ اب دوسری تختی شروع ہو رہی ہے یہاں پر، اور دوسری تختی آپ دیکھیں، نام ہے مرکبات۔ مرکبات کا مطلب کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ مرکبات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو الگ الگ چیزیں تھیں، ان کو آپ نے ایک کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر یہ الف اور لام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ الف اور لام، صرف الف اور لام ہیڈنگ کے اوپر لکھ کر رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ جو ہیڈنگ انہوں نے ڈالی ہے، اس میں بات کی جائے گی صرف اور صرف الف کی اور لام کی۔ یہ پوری مشق، جتنی بھی مشق ہے نا، یہ پوری مشق الف اور لام کو لے کر ہی ہے۔ الف اور لام کی ہی یہاں پر مشق یہ سمجھائی ہے ان لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے یہاں پر سمجھنے کی کہ ایک ہے وائٹ کلر کا حرف، اور دوسرا حرف ہے آپ کا بلیک کلر کا، دو حرف ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا ایک، یہ ایک نہیں ہے، بلکہ یہ دو الگ الگ حرف یہاں پر ہیں۔ ایک حرف وائٹ کلر میں ہے، ایک حرف بلیک کلر میں ہے۔ تو جو آپ کو وائٹ کلر میں نظر آ رہا ہے اس کو آپ پہچانے پہلے الگ کر کر، اور پھر جو بلیک کلر میں نظر آ رہا ہے اس کو پہچانے، ٹھیک ہے۔ تو ہم پہچاننا شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے پہچانا وائٹ کلر والے حرف کو، ٹھیک ہے۔ یہ وائٹ کلر والا حرف اوپر سے شروع ہوا، اور نیچے آتے آتے آپ دیکھ رہے ہیں الٹے ہاتھ کی طرف چلا گیا۔ ایک بات اور سمجھ لیں، جو اوپر سے شروع ہو اور نیچے آتے آتے الٹے ہاتھ کی طرف چلے جائے وہ لام ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ لام ہے۔ اس کے بعد دوسرا حرف ہمیں نظر آیا، وہ یہ تھا، ٹھیک۔ اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، چونکہ یہ الف کی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے۔ الف اس طرح سے کبھی بن کر آتا ہے، تو ہم اس کو پورے کو اب کہہ دیں گے الف لام، لام الف، سوری، ہم اس پورے کو کیا کہیں گے؟ لام الف، ٹھیک۔ اس کے بعد آ کر یہ والا حرف آتا ہے۔ اب اس میں ہم دیکھیں گے میرے بھائی، تو اس میں بھی ایک وائٹ حرف ہے، ایک بلیک حرف ہے۔ تو وائٹ حرف ہے وہ جیم ہے، ٹھیک، اور جو بلیک حرف ہے وہ لام ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو ابھی یہاں پر بتایا تھا میرے بھائی کہ جو اوپر سے آئے اور الٹے ہاتھ کی طرف چلا جائے اس کو لام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اوپر سے آئے اور سیدھے ہاتھ کی طرف چلا جائے میرے بھائی اس کو الف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جیم تو میرے بھائی یہاں پر ختم ہو گیا، یہاں پر ختم ہو گیا۔ اب یہ بلیک کلر کا جو حرف ہے یہ اوپر سے شروع ہوتا ہے اور نیچے آتے آتے سیدھے ہاتھ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اب اسے ہم لام نہیں پڑھ سکتے۔ بہت سی مرتبہ ہمیں بہت زیادہ گھپلا ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو بھی الف، اس کو الف کو بھی لام پڑھ دیتے ہیں اور لام کو بھی الف پڑھ دیتے ہیں کبھی بھی۔ تو یہ غلطی ہم سے نہ ہو، اس لیے آپ ایک ضابطہ یاد رکھیں کہ جو اوپر سے آیا اور سیدھے ہاتھ کی طرف چلا گیا وہ الف ہوتا ہے، اور اوپر سے آیا الٹے ہاتھ کی طرف چلا گیا وہ لام ہوتا ہے۔ تو اب ہم میرا بھائی اس کو پڑھیں گے جیم لام نہیں، بلکہ جیم الف پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہ لام الف ہے، ٹھیک۔ اس میں بھی دیکھیں گے آپ جب، تو یہ حرف اوپر سے آیا اور یہ الٹے ہاتھ کی طرف چلا گیا۔ جب الٹے ہاتھ کی طرف چلا گیا تو ابھی میں نے آپ کو بتایا جو الٹے ہاتھ کی طرف چلا جاتا ہے وہ لام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ الف کی ایک شکل آپ کو نظر آ ہی رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ الف کی شکل ہے۔ الف کی تین شکلیں بتائی تھی، ایک الف ایسا بنتا ہے، دوسرا ایسا بنتا ہے، اور تیسرا یہ والا الف ہے، یہ والا الف، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین الف آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پر آپ کو میم الف دکھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ میم کو سمجھنے کے لیے آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا، صرف اس کا یہ متھا دیکھنا پڑے گا۔ یہ جو متھا ہے نا یہ بڑا قیمتی ہے، اگر اس کو آپ نے صرف دیکھ لیا یہ اتنے کو، تو آپ کہیں بھی آپ کو یہ اس طریقے کا نظر آ جائے آپ اس کو میم پڑھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھ رہے ہیں آپ اوپر سے آتا ہے اور نیچے سیدھے ہاتھ کی طرف چلا گیا۔ اب سیدھے ہاتھ کی طرف چلا گیا تو آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں بھائی یہ میم وہ الف ہے، لام نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ لام تو الٹے ہاتھ کی طرف جاتا ہے، یہ سیدھے ہاتھ کی طرف جا رہا ہے، اس وجہ سے یہ الف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں پھر لام الف آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیں آپ یہ والا، تو آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اندر پہلا حرف جو نظر آئے گا وہ با ہے، اور دوسرا حرف وہی اوپر سے آ کر سیدھے ہاتھ کی طرف چلا گیا، مطلب یہ با الف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں یہ والا، اب جب اس کو دیکھیں گے میرے بھائی تو اس کے اندر دیکھیں اوپر سے آیا اور الٹے ہاتھ کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الٹے ہاتھ کی طرف جا رہا ہے یہ والا، جب الٹے ہاتھ کی طرف جا رہا ہے تو الٹے ہاتھ کی طرف جانے والا لام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور سیدھے ہاتھ کی طرف جا رہا ہے، سیدھے ہاتھ کی طرف جائے گا تو اس کو آپ الف پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی ہم لام الف پڑھ لیں گے، ٹھیک۔ اس کے بعد آیا یہ۔ اب یہاں پر ایک سمجھنے والی بات تھوڑی سی رک کر یہ ہے کہ میرے بھائی جب ایک حرف یہ ہے ایک حرف یہ ہے، تو آپ ان دونوں میں سے، ان دونوں حرفوں میں سے پہلے اس والے حرف کو پڑھیں گے پھر اس والے حرف کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی ہوا ایسا کہ حرف یہاں اس طریقے سے نہیں آئے، بلکہ حرف آپ کے یہ ایک حرف بنا تھا اس کے اوپر ایک حرف آ گیا، جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، نیچے جیم ہے اوپر لام ہے،
تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو آپ یہ کریں کہ پہلے آپ اوپر والے حرف کو پڑھیں، اس کے بعد پھر نیچے والے حرف کو پڑھیں۔ اب یہاں پر پہلے ہم جیم کو نہیں پڑھیں گے، پہلے ہم لام کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اوپر سے آیا، ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر اوپر سے آتا ہے، پھر یہ الٹے ہاتھ کی طرف چلا گیا، الٹے ہاتھ کی طرف چلا گیا مطلب لام ہے، اور اس کے نیچے بنا ہوا حرف وہ جیم ہے، تو مطلب ہم اسے پڑھیں گے میرا بھائی لام جیم، ٹھیک؟ اس کے بعد یہ بھی لام الف ہے، الف لام وہ لام الف ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد والے حرف پر ہم آتے ہیں، تو اس کے اندر دیکھیے آپ یہ میرے ابھی بار بار آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ یہ دیکھیے اوپر سے چلا اور نیچے آتے آتے یہاں پر آتے آتے یہ الٹے ہاتھ کی طرف چلا گیا، اور جو بھی اوپر سے آئے اور نیچے الٹے ہاتھ کی طرف چلا جائے اس کو آپ بغیر دیکھے بھی، اگر آپ کوئی کسی سے پوچھے کہ بھائی الٹے ہاتھ کی طرف جا رہا ہے، ہم نے کہا ہاں الٹے ہاتھ کی طرف جا رہا ہے، تو پھر وہ لام ہے، تو اس کو آپ لام پڑھ دیں گے۔ اس کے بعد والا حرف با ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیں گے آپ یہ لام الف ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد والا حرف دیکھیں گے آپ، تو یہاں پر ایک سمجھنے والی بات آپ کو اور ہوگی، جو آپ کے دماغ کے اندر اگر آ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کے دماغ میں نہیں آ رہی تو میرا بھائی وہ بات آپ کے دماغ کے اندر آنی چاہیے تھی، لیکن کیوں نہیں آ رہی وہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور اگر کسی کو آ رہی ہو تو میرے بھائی کمنٹس کے اندر بالکل اس کو لکھ دے، ٹھیک ہے؟ کہ میرے بھائی آپ کے جو دماغ آپ جو پڑھا رہے تھے یہاں سے لے کر جب آپ نے پڑھانا شروع کرا تھا، اور میں یہ بتا رہا تھا کہ الف سیدھے ہاتھ کی طرف جاتا ہے، لام الٹے ہاتھ کی طرف جاتا ہے، تو میرے دماغ میں اس وقت یہ بات آ گئی تھی کہ آپ یہ کہیں گے کہ بھائی بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اوپر سے شروع ہوتا ہے اور سیدھے ہاتھ کی طرف بھی وہ مڑ جاتا ہے، الٹے ہاتھ کی طرف بھی وہ مڑ جاتا ہے، جیسا کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے۔ اب کیا کہیں گے آپ؟ تو میں یہاں پر آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا، وہ بات یہ ہے میرے بھائی کہ جو اوپر سے آتا ہے اور سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ جاتا ہے، ٹھیک، وہ الف ہو گیا۔ اوپر سے آتا ہے اور الٹے ہاتھ کی طرف مڑ جاتا ہے، لام ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز اور سمجھیں، اوپر سے آتا ہے سیدھے ہاتھ بھی اور الٹے ہاتھ بھی دونوں کی طرف مڑ جاتا ہے، وہ بھی لام ہے، یعنی لام دونوں طرف بھی مڑ سکتا ہے اور لام الٹے ہاتھ کی طرف بھی مڑ سکتا ہے، لیکن صرف الف سیدھے ہاتھ کی طرف ہی مڑ سکتا ہے، الٹے ہاتھ کی طرف نہیں مڑ سکتا۔ لام سیدھے اور الٹے دونوں کی طرف بھی مڑتا ہے اور صرف الٹے کی طرف بھی مڑتا ہے، اور الف صرف اور صرف سیدھے ہاتھ کی طرف مڑتا ہے۔ اتنا آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ دیکھیے یہاں پر یہ دونوں طرف مڑا ہوا حرف ہے، ہم نے پہلے اس کو پہچان لینا، یہ ہے با، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ دونوں طرف مڑا ہے مطلب لام، اس کے بعد یہ کیونکہ با ہے ہم اس کو سمجھ چکے ہیں نقطوں کی پہچان کے اندر بھی۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو درس میں مزہ آئے گا اور آیا ہوگا، اور امید کرتا ہوں آگے جب ہم سبق آپ کو پڑھائیں گے تو اس کے اندر بھی ایسے ہی دلچسپ باتیں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ نے یہ سبق اگر پڑھ لیا ہے تو آپ کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے آگے چل کر، ٹھیک ہے؟ آپ جب حرف سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو اتنی دقت اور مشکلیں نہیں آئیں گی، ٹھیک؟ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرا بھائی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ افراد تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔